الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر ایاد، آپ دیکھ رہے ہیں بولڈ نیوز 42۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان خالد بٹ صاحب، معروف بزنس مین ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ فرایا کے پیٹرن چیف ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے جو کریڈٹ پہ جو عہدے ہیں وہ ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک خاص موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا ملک جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے۔ خاص طور پر انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈرز جو ہیں ان کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ بزنس جو ہے ناظرین، ایک تقریباً 90% تک جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ بند ہو چکی ہوئی ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ امپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ ایکسپورٹ کی کیا صورتحال ہے؟ اور سب سے بڑی بات جو ہمارے پاس اس وقت جو کرنسی کرائسس ہے، یعنی ڈالر کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ کمی ہے، اس کو کس طرح سے پورا کیا جائے اور اپنے معاملات کو چلایا جائے، ان تمام سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے عدنان خالد بٹ صاحب سے۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت بٹ شکریہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ پورا ملک جو ہے ناظرین اس وقت جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال سے جو ہے دوچار ہو رہا ہے۔ انڈسٹری اور اس کے بعد ٹریڈرز جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ جہانگیر صاحب۔ گزشتہ 5 ماہ سے ہم جب SRO 84 85 87 کی امپلیمنٹ کے بعد ہم تمام جتنے بھی کمرشل امپورٹرز ہیں اور تمام انڈسٹریل امپورٹرز ہیں ان کی شپمنٹس کی ایسیز کے اوپر پرابلم چلی آئی۔ ہلکا ہلکا یہ لاگ بڑھتا چلا گیا اور ایک بہت بڑا لاگ بیڈ لاگ کی طرف ہم داخل ہو گئے۔ جب ہم بیڈ لاک کی طرف داخل ہو گئے تو لوگوں کو پہلے ڈیمیج پڑتے ہیں، ڈیٹیکشن پڑتے ہیں، جس سے بہت سا ان کو مالی نقصان ہو گیا۔ مالی نقصان بھی وپاری کاروباری حضرات برداشت کر لیتے ہیں، پر آپ جیسے بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا گلوبلی اور ریجنلی ٹریڈ ہے۔ اگر ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے، ہم نے لوکل انڈسٹریز کو سروائیول کرنا ہے اور ہم نے یہاں باقی چیزوں کو معاملات کو بہتر کرنا ہے اور کاسٹ آف ایز آف ڈوئنگ بزنس کو ہم نے نیچے رکھنا ہے، لو سائڈ پہ رکھنا ہے، تو ہمیں اس کی سپلائی چین کو بہتر کرنا ہوگا۔ سپلائی چین کی بہتری نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ من پسند افراد جو سٹاک کے اندر مال ہے اس کی من پسند قیمت لگ جائے گی۔ اچھا، سپلائی چین چلانے سے، پروڈکشن ایکٹیویٹی چلانے سے، معاشی پہیہ کو ہمیں کرنے کے لیے تمام انڈسٹریلسٹ، تمام تاجر، تمام جتنے بھی ہمارے کاروباری حضرات ہیں اپنی سپلائی چین کو چلانا بہتر کرنے کے لیے اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آلریڈی ہم سٹاک کے اندر پھنسے ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اڑتی ہوئی ڈالر کی پرواز اور دوسری چیزیں معاملات ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہم امیڈیٹلی ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو پس پشت کر کے، سیاسی پس پشت کر کے ہمیں مساق معیشت پہ زور دینا چاہیے۔ بالکل دیکھیں جی، معاملات یہ ہیں کہ انڈسٹری کا سروائیول، انڈسٹری کا تاجر حلقہ کا سروائیول ہی ہماری جیت ہے، وہی ہماری اس ملک کی ریاست کیا فتح۔ دیکھیں اگر اس طرح نہ ہوگا اور اگر کنٹینر اسی طرح پھنسے رہے اور کنٹینر در کنٹینر آگے رہتے رہے اور سپلائی چین کا فقدان در فقدان ہو گیا۔ ابھی تو دیکھیں جو ان کا مال آیا ہے وہ اس معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آگے لوگ امپورٹ کرنے سے پھر لوگ ڈریں گے کیونکہ اور ان کو پہلے کاسٹ ان کی پڑی۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انڈسٹری جتنے بھی تاجر حضرات ہیں جو کمرشل امپورٹر، لازمی نہیں انہوں نے بینک سے پیسے لے کے کام کیے ہوتے، انہوں نے 2-3 پارٹنر مل کے وہ کاروبار کرتے اور مخصوص چھوٹے منافع کے لیے وہ کاروبار کرتے۔ اگر اتنا عرصہ یہ مال پورٹوں پر اور آگے ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان بیچاروں کا کیا بنے گا۔ اس کے ساتھ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپلائی چین ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جائے، آپ یہ دیکھیں کہ آج آٹو موبائل، پینٹس، پیپر انڈسٹری، انک انڈسٹری اور سب سے جو بڑی ہے ہماری جو میڈیسن ہے انسانی زندگی کو بچانے کے لیے، ان کے خام مال کی بھی امپورٹ کا معاملہ ہے۔ پچھلے دنوں لاہور چیمبر آف کامرس میں، فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں
तमाम फार्मास्यूटिकल्स आए, उन्होंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन का खाम मटीरियल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इमीडिएटली इसके ऊपर मुदाखलत करे, इसको रश करे, उसका वे ऑफ करे। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ, कि लेट्स सपोज कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम नवंबर में बैठे हैं। नवंबर के अंदर अगर हमें सऊदी अरब से 4 बिलियन 3.5 बिलियन मिल जाता, चाइना कमर्शियल हमें रोल बैक मिल जाते, और हमारी 9th रिव्यू मीटिंग आईएमएफ से सक्सेसफुली कामयाब हो जाती, तो हम 10 बिलियंस के रिजर्व पे चले जाते। तो ये तमाम मामलात बेहतर हो सकते थे। पर मैं बड़ी पुर उम्मीद हूँ कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले चंद अयाम में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बड़ी इस पे एफर्ट्स कर रही है। हम तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट ताज बरादरी इस तरह के जो माशी मसाइल में घिरे हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि इसका सर्वाइवल हो सके। और हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और फेडरेशन का एक ही स्लोगन है कि प्लीज़ आप तमाम काम, सियासी काम तर्क कर दें, मिसाल की मीशत के ऊपर जोर दें और एक टेबल पर बैठ जाएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी कोशिश कर रही है, आपका प्लेटफॉर्म चैम्बर का और फिर फेडरेशन चैम्बर जो है, फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो भी काम कर रही है, लेकिन हमें जो आम आवाम है उसको नहीं लगता कि मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नाम की चीज़ है। अगर ऐसा होता तो तकरीबन जो हैं 6,000 के करीब जो कंटेनर्स कई महीनों से फंसे पड़े हुए हैं, उसके बाद जो है जब इनसे बात करते हैं, स्टेट बैंक से बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास किसी किस्म की भी जो है इसमें लई तो लाल नहीं है। जो अपना लीगल इंपोर्टर्स हैं उनको उनकी हम एलसीज भी खोल रहे हैं और उनकी इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान में हो भी रही है। देखिए, आपकी बात बजा है कि सबसे पहले हुकूमत की रिट है। स्टेट बैंक पॉलिसी ने मॉनेटरी पॉलिसी दी है। कमर्शियल जितने भी बैंकर्स हैं वो अपनी मनमानी से कर रहे हैं। हम्म। आप एफओडीज उनके अकाउंट्स देखें, तो उनकी बैलेंस शीट देखें, तो उसमें कितना गैप बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ रहे हैं सामने। ठीक है, बात ये नहीं है। अब हम क्योंकि फाइनेंशियल तो हमारे पास रिजर्व क्रंच है, जिस तरह हम इससे बाहर निकलेंगे इन मामलात को बेहतर कर लेंगे। देखिए, इस टाइम हमें बहैसियत एक कौम सोचना होगा, हमें आगे की तरफ जाना होगा, और आगे जाने के लिए इंडस्ट्री को, ट्रेड बॉडीज को, हुकूमत को और स्टेट बैंक को एक टेबल पे बैठ के इसका अगला रास्ता देखना होगा। जो पीछे है उसके ऊपर क्रंच में तो गुजर रहे हैं। फिर एक और बात यह है जो मैं डीए के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, कि लोगों ने 180 डे, वो अब तो 360 डेज के भी, मुझे कल काफ़ी बड़ा तजारती वफूद आया था इम्पोर्टर्स का। उन्होंने कहा जी हमने 360 डे के ऊपर भी अपने डीएस के ऊपर बनाया, उसकी एलसीज की भी कलेक्शन नहीं दे रहे। तो आप उन्हें कलेक्शन दे दी जाए ताकि थोड़ा सा प्रेशर रिलीव हो जाए। और मैंने कल जो हमने उनसे बात की है, स्टेट बैंक के जो गवर्नर साहब थे, तो उससे इंशाल्लाह ताला बड़ी उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में अच्छा लाहेमल निकलेगा। अच्छा, ये देखें, मिसाक जमहूरियत भी होता रहे, अपना जो मैशत है वो भी होता रहेगा, अपना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होता रहेगा, ये सब कुछ तो होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो छोटे छोटे इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए ये तो लॉन्ग रन आपका एक आप बता रहे हैं कि एक प्लानिंग है गवर्नमेंट की और आपकी कि आप मिसाक मैशत करने जा रहे हैं, लेकिन इन द मीन वाइल छोटे छोटे जो मामला हैं उनको तो तय करना चाहिए ना, जिनकी वजह से लोग जो हैं बहुत परेशान हैं और उनके पास वही ज़र है जिसको वो सर्कुलेट करती है। आप बजा फरमा रहे एक हैं। दफ़ा इसको हल किया जाना चाहिए और नए सिरे से आप बताएं उनको। देखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वाहिद हल है। रस्सा कशी जो है ना, जब तक हम इससे बाहर ना आएंगे, देखिए छोटे इंपोर्टर्स हैं, बड़े इंपोर्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल विंग है, इंडस्ट्रियल इंपोर्टर है, ये एक सप्लाई चेन है। हमने सप्लाई चेन में हर एक को बेहतर करनी है, और इसका एक ही हल है जो इस हालात में, वो है कि हम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करें और वो वे अवार्ड निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ आ रही है जो स्टेट बैंक या अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, कि हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं उनमें जीएमओज, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं जैसे सोयाबीन हो गया या मुख्तलिफ किस्म की दालें हैं, हमने सिर्फ उसको रोका है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हम कई सालों से, कई दहाइयों से
جی ایم او بیسڈ جو ہے وہ خوراک کھاتے رہے ہیں، تو ایک اگر ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، جی ایم او پوری دنیا میں منع ہے، جی ہاں بند ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، ممانعت ہے۔ تو ممانعت ہے تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو آپ جو ہے ایک دفعہ چانس دیں، وہ اس کو کلوز اپ کریں، ٹھیک ہے، اپنا سرمایہ نکالیں اور پھر اگر کوئی کرے تو اس کو سزا بھی دیں، ٹھیک ہے، اور اس کا سرمایہ بھی روکیں اور اس کو پینلائز بھی کریں، کیا دیکھیے ایسے نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز اسٹینڈرڈائز ہو اور جو انسانی زندگی کے لیے بہتر ہو اور اس کی افزائش کے لیے بہتر ہو، وہ چیز کی اپروول ہو۔ اپروول ٹھیک ہے، لیکن آپ دہائیوں سے کھا رہے ہیں، اب اچانک اتنے کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، وہ کنٹینرز نہیں ہے، عوام کا سرمایہ ہے، اس پہ امپورٹرز کا اس سرمایہ، اس کا اس کوئی کو حل تو نکالنا چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر کوئی ریویو پالیسی ہے تو اس کو ریویو یا پالیسی بیل آؤٹ کر دیں ان لوگوں کو۔ یا ریویو پالیسی کرے وہ، تو گورنمنٹ اب اس پہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ اچھا اچھا، اب اگلے چند دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ اگلے چند دنوں میں کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہوپ سے ہمیں یہ جو ہمیں سارے دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں اس وقت ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا، ہمیں اس کو کم، اس کا گراف جو نیچے کی طرف آ رہا ہے ہمیں اسے اوپر لے کے جانا، پھر ہمیں کچھ امپورٹس کو بھی کم کرنا ہوگا، پھر ہمارے پاس ایک سلوگن ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا۔ اب امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے آپ کو لیول، بیسٹ پلینگ لیول بھی آپ کو ہمیں لوکل انڈسٹری کو بھی دینا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یا آنے والے چند ہفتوں میں یہ بہت بہتر پالیسی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے اوپر گورنمنٹ بالکل سیریس نوٹ لے رہی ہے، اور وہ بھی جتنے اسٹیک ہولڈرس ہیں میں بڑی امید کرتا ہوں کہ وہ آن بورڈ کریں گے اور کوئی ایک میٹنگ ضرور رکھیں گے، کوئی ایسا ایک اسٹینڈرڈائز لاعمل دیں گے جس سے آنے والی معیشت کے اندر جو اوریجنل اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کا جتنا انپٹ ہے اس کو وہ پریکٹیکلی فزیکلی اس کو فلوٹ کریں گے۔ اچھا، جن لوگوں کا سرمایہ پھنسا ہوا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی میئرز نہ لیے گئے تو آنے والے کچھ دنوں میں وہ لوگ سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں، جیسے پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک کے سامنے جو ہے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، تو اس سے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیسہ ہو سکتی ہے، دیکھیں آپ کے پاس کوئی لا عمل ہے؟ دیکھیں یہ اسٹیٹ کا کام ہے، ہم اسٹیٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، ہم اسٹیٹ کو ایز اے لاہور چیمبر آف کامرس، ایز اے وائس پریزیڈنٹ، ایز اے پریزیڈنٹ ہمارے کاشف انور صاحب، ایس وی پی چودھری ظفر محمود صاحب، ہم برج کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہم جتنے بھی ہمارے پاس تجارتی صنعتی وفود آتے ہیں ان کے تمام مسائل کو ہم اولین ترجیح پر ہم گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ کے متعلقہ جتنے محکمے ہیں ان کو وہاں تک ان کو پہنچاتے ہیں، ان کی آواز، ان کے مسائل کو بتاتے ہیں، ان کو اجاگر کرتے ہیں، یہ ہمارا رول ہے۔ بہت شکریہ بٹ صاحب، ناظرین بہت مناسب ان کا جواب تھا، لیکن یہاں پر گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت ہی جو اہم قسم کے فیصلے لینے کی ضرورت ہے، مناسب نہیں بلکہ مناسب سے کچھ بڑھ کر جو ہے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے خالد بٹ صاحب کا کہ ہم صرف برج کا رول گورنمنٹ اور امپورٹرز کے درمیان پلے کر سکتے ہیں، باقی جو ہے گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ ذہین فتین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو فوری طور پہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ کسی بھی ناگہانی آفت سے جو ہے بچا جا سکے۔ میں آپ کا ہوں جہانگیر حیات، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نے